کچھ پچھتاوے زندگی کے انسان کو برباد کر دیتے ہیں، اندر ہی اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے مائنڈ سے وہ چیزیں نکلتی نہیں، ہم خود کو ہی نہیں معاف کر سکتے۔ کچھ چیزیں، کچھ ایسی مسٹیکس، کچھ ایسی لاپرواہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں کہ وہ پچھتاوے ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں اور ہم ان سے نہیں نکل سکتے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں بھی یہ ایک ایسا وقت آئے کہ جب آپ پچھتائیں یا آپ اپنی صحت کو لے کے پریشان ہوں یا آپ یہ بولیں خود سے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتی، کاش میں ایسے انسان کے ساتھ رشتہ نہ رکھتی تو آج میری زندگی کہاں سے کہاں ہوتی، یا آج میری صحت بہتر ہوتی۔ کاش کا لفظ آنے سے پہلے کچھ ایسے فیصلے آپ نے پہلے ہی کرنے ہیں۔ وقت نے تو اپنی رفتار سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی، کیسے بہتر بنانی، کن لوگوں سے ہم نے دور رہنا ہے، کون سے لوگ ہماری خوشیوں کا دشمن بن رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور سنیے گا بھی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو چلیں آج کی روٹین کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میں اور آپ ہم ایک فیملی کی طرح رہ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ زندگی میں کچھ ایسا وقت ہوتا ہے ہمارے جب ہم نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ہم نہیں کرتے، ہم ڈرتے رہتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اپنا وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہماری زندگی میں کاش کا لفظ آ جاتا ہے، کاش اس وقت میں یہ فیصلہ کر لیتی، کاش اس وقت میں یہ سوچ لیتی، کاش اس وقت میں اپنے بارے میں سوچ لیتی، کاش میں اپنا وقت نہ ضائع کرتی، کاش میں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھتی، کاش میں ایسے لوگوں کو اتنی اہمیت ہی نہ دیتی۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ان لمحات کو ٹھیک سے انجوائے کرتی۔ آتا ہے نا انسان کی زندگی میں، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو انجوائے کرنے بھول جاتے ہیں، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے، جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر ہماری زندگی میں پچھتاوے کے علاوہ اور کاش کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں۔ آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو گھر ہوتا ہے، جس گھر میں آپ آتی ہیں، وہاں کے لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ خواب سوچے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو پریشان کرنا ہے، کس طرح ہم نے چالیں کھیلنی ہے، یا کس طرح ہم نے گیم سٹارٹ کرنی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں پریشان ہو جائے۔ اور وہ لوگ، چاہے وہ ساس کا رشتہ ہے، نند کا ہے، درانی جٹھانی کا ہے، وہ اپنی طرف سے اپنی ایک گیم سٹارٹ کر دیتی ہیں، کھیلنا شروع کر دیتی ہیں آپ کے مائنڈ کے ساتھ، آپ کے جذبات کے ساتھ، اور آپ دن بہ دن کمزور ہو رہے ہوتے ہو۔ آپ سوچ رہی ہوتی ہو، پریشان ہوتی ہو کہ میں نے تو کچھ اور خواب دیکھے تھے، میں نے تو سوچا تھا کہ میں ماں باپ کے گھر سے جو سامان لے کے جا رہی ہوں اس کو استعمال کروں گی، میں کھانے بناؤں گی، میں سب کا دل جیتوں گی، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ایسا۔ یہاں تو ہر نئے دن کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، تقریباً ہر گھر میں ایسا ہو رہا ہے، چاہے کوئی بہت امیر ہے، کھانے پینے والے گھر ہے، چاہے بہت غریب ہے۔ ویسے جو کھانے پینے والے گھر ہوتے ہیں نا، ان گھروں کا زیادہ برا حال ہوتا ہے، یقین مانیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، جو آپ نے خواب سوچے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے، ان خوابوں سے آپ ہٹ کے جو غیر ضروری لوگ ہوتے ہیں، جن کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جن کی باتوں کو اگنور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کرتے۔ پھر جب آپ اس چیز سے گزر جاتے ہو تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کاش مجھے کیا ہی ضرورت تھی ایسے لوگوں کو سر پہ چڑھانے کی، یا ایسے لوگوں کی وجہ سے ٹینشن لینے کی، یا ایسے لوگوں کی وجہ سے رونے کی۔ میں اپنی زندگی انجوائے کرتی، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتی، میں نے کیوں ایسے لوگوں کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی۔ جب ہم ذرا سا میچور ہوتے ہیں، حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو صحت نہیں ساتھ دیتی، گھر تو الگ مل جاتا ہے لیکن اپنی صحت ہی اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے، پھر کیا زیادہ چکر ہاسپٹلوں کے، بی پی کا مسئلہ، شوگر کا مسئلہ، مینٹل ہیلتھ، یہ وہ، نیند نہیں ٹھیک سے آتی، نیند کی گولیاں کھانی۔ پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری زندگی میں اتنے غیر ضروری لوگ تھے جن کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اگر وہ بولتے رہتے، چیختے رہتے، بدتمیزی کرتے، طنز کرتے، تانے دیتے تو میں اگنور کر دیتی، تو آج میری صحت ہو سکتا ہے کہ بہتر ہوتی۔ پھر کیا ہے کہ ہماری زندگی میں کاش کا لفظ ہی صرف رہ جاتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو بہت ساری عورتوں کی مثالیں دے سکتی ہوں۔ آپ اپنی
امی کو دیکھ لیں، آپ اپنی خالہ کو دیکھ لیں، آپ تائی چاچی میں سے کسی کو دیکھ لیں، کسی کی کہانی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو 5 میں سے 3 ایسی خواتین ملیں گی جو جوائنٹ فیملی میں اتنا کچھ برداشت کر چکی ہوتی ہیں کہ جب وہ الگ ہوتی ہیں، ان کو الگ گھر ملتا ہے، پورشن ملتا ہے، تو ان کی اپنی صحت ہی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بھی ایسے حالات سے گزر رہی ہیں کہ آپ جوائنٹ فیملی میں اور ایسے لوگوں کے بیچ میں جو آپ کو جینے نہیں دیتے، سب سے بہترین حل کیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں۔ دیکھیں، سامنے والے کا مقصد آپ کا بی پی ہائی کرنا ہے، سامنے والے کا مقصد آپ کی شوگر ہائی کرنا ہے، سامنے والے کا مقصد آپ کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنا ہے، سامنے والے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو اگنور کر کے صرف رونا دھونے میں لگی رہیں، ان کی سازشیں میں لگی رہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتی رہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ سامنے والے کا یہ مقصد ہے، اور جب آپ ایسا کرتی ہو تو آپ ایسے لوگوں کو کامیاب ہونے دیتی ہیں۔ پھر زندگی کا ایک ایسا حصہ آتا ہے جب وہ لوگ تو آپ کی زندگی سے دفع ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی صحت ہی آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ آپ کی زندگی کے تو اتنے اہم اور اتنا امپورٹنٹ اور پیارا خوبصورت وقت گزر رہا ہے نا، آپ کی جوانی تو گزر رہی ہے نا، آپ ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یقین کریں، ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا؟ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر میں ان چیزوں کو لے کے بیٹھ جاؤں تو پھر میں نہ تو اپنے شوہر کو ٹھیک سے وقت دے سکتی ہوں، نہ ہی اپنی بیٹی کو دے سکتی ہوں، نہ ہی ان کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ تو اس لیے چیزوں کو، چھوٹی موٹی چیزوں کو، چھوٹی موٹی کیا، میں کہتی ہوں کہ ایسے انسانوں کو ہی آپ اگنور کرنا شروع کر دیں۔ پھر کبھی بھی ایسے دوست نہ بنائیں، کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، کبھی بھی ایسے ہمسایوں کے پاس نہ بیٹھیں، کبھی بھی ایسے رشتہ داروں کے پاس نہ بیٹھیں جو صرف آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، جو صرف آپ کو ادھر ادھر کی سازشوں میں آپ کو مصروف رکھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جن کی زندگی کے کچھ تجربے ہیں، انہوں نے اپنے تجربوں سے کچھ نہ کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ 10 دن کسی ایسی عورت کے پاس بیٹھ جاؤ جس کا مقصد صرف جھوٹ بولنا ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا ہے، چگلی کرنا ہے، 2 فیس عورت جو ہوتی ہے، 2 فیس جس کے ہوتے ہیں، 10 دن بعد، 15 دن بعد آپ کی بھی عادتیں اس جیسی ہونی شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جیسے لوگوں میں آپ بیٹھو گے آپ ویسے ہی ہوگے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے دوست کیسے ہیں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا فیوچر کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ بھی یہ سوچو کہ کاش میں اپنا وقت ایسے انسان کے پیچھے ضائع نہ کرتی جس کو رشتوں کی قدر نہیں تھی، جس کے پاس کوئی پازیٹیو چیز نہیں تھی بتانے کو، جو صرف مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی، کاش میں اس وقت سمجھ جاتی۔ تو بہتر ہے کہ آپ آج ہی سمجھیں، آج ہی سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کون سے ایسے لوگ ہیں، ان کو اپنی زندگی سے فوراً نکال دیں۔ 40 سال کے بعد آپ کی صحت نے آپ کا ساتھ دینا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں، واک پہ جائیں، اپنی سکن کا خیال رکھیں۔ زندگی میں اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہوں نا، جنہوں نے ساری زندگی گزار دی ہمارے پیچھے، آج میں دیکھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ اکیلے ہیں۔ ہم چاروں بہن بھائی اپنی زندگیوں میں بیزی ہیں، مصروف ہیں۔ تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان کے پاس صرف خود کے علاوہ کچھ نہیں بچتا، تو اس خود کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنی کیئر کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ ہر رشتے نے، ہر انسان نے اپنے لیے کہیں نہ کہیں بیزی ہو جانا ہے، کہیں نہ کہیں اپنی خوشیوں کے لیے۔ تو آپ کی خوشیاں کس میں ہیں؟ آپ کی خود ہی میں خوشیاں ہیں، اپنے آپ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، اپنا خیال رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں یہ جو آپ سے باتیں کر رہی ہوں نا، میں ایویں نہیں کر رہی، میری زندگی میں بھی کاش کا لفظ ہے۔ میں بھی سوچتی ہوں کہ شادی سے پہلے جن چیزوں کو لے کے میں پریشان ہوتی تھی، جن چیزوں کی وجہ سے میں نے اپنے وقت کو ضائع کیا، میں نے اس وقت کو انجوائے نہیں کیا، آج وہ کہیں بھی نہیں ہے، آج وہ رشتے کہیں بھی نہیں ہیں، آج وہ دوستیاں کہیں بھی نہیں ہیں۔ میری زندگی میں بھی کاش کا لفظ ہے، لیکن الحمدللہ ایسا کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ جو میں زندگی بھر ساتھ لے کر چلوں۔ ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم جس راستے کو چل دیتے ہیں، جس رشتے کے پیچھے چل دیتے ہیں، وہی ہمارا اپنا ہوتا ہے، وہی ہمیں اپنا لگتا ہے۔ لیکن آپ سے بات کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے تجربے شیئر کرنے کے لیے میں آپ کے پاس ہوں۔ میں نے جو اپنی زندگی میں نوٹ کیا، جن لوگوں کو میں نے دیکھا، جو میں نے جج کیا، جو میں سمجھی ہوں، وہی میں بات آپ سے کرتی ہوں۔ میں کوئی آپ سے ایسی باتیں نہیں کرتی کہ جو انہونی ہو، ناممکن ہو۔ ڈیلی بیس پہ، روز کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میری کہانی ہے، میری بہنوں کی کہانی ہے، میری ماں کی کہانی ہے، میرے آس پاس کی عورتوں کی کہانی ہے، یہ آپ کی کہانی ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہم غیر معمولی لوگوں کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں،
ہاں جو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ خود سوچیں، جو لوگ آپ کو ذرا سی باتوں پہ پریشان کرتے ہیں وہ کیا آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں نہ ہو سکتے۔ پھر آپ نے ان لوگوں کو اتنا سر پہ کیوں سوار کیا ہوا کہ آپ اپنی زندگی کو ہی نہیں انجوائے کرتے؟ آپ کا وقت تو گزر رہا ہے نا، آپ کی زندگی تو گزر رہی ہے نا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ جو آس پاس آپ کے ٹاکسک لوگ ہیں نا، ان کو اگنور کرتے، جو بھی آپ کی زندگی میں کرنا چاہتے۔ آپ جب پریشان ہوتے ہو تو یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ جو میں سمجھانا چاہتی ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔